مذہب نام ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ ان اسباب کی تفصیلی تدریس اور تفصیل سے سمجھانا ہمارے بہت ہی مشفق، بہت ہی محسن ہمارے کرم فرما مفتی سفیان صاحب چترویدی دامت برکاتہم ہمارے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں اور پرانے اور دیرینہ تعلقات ہمارے ہیں۔ ہم لوگ ایک ساتھ ہی مہاراشٹر مدرسہ مفتاح علوم ہندوستانی مسجد میں پڑھاتے تھے، وہیں سے ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ الحمدللہ وہ سلسلے درس چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس درس کو بے انتہا مقبول فرمائے۔ آپ جو حضرات اس سے جڑے ہوئے ہیں خوب آپ فیض اٹھائیں، بہت اس وقت اہم ضرورت ہے، بالخصوص وہ لوگ جو دین اور مذہب کے ذمہ دار کہلاتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اس کام سے جڑیں اور اس کام کی اہمیت کا خود احساس اپنے اندر پیدا کریں اور دوسروں کے اندر بھی اس احساس کو اجاگر کریں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آغاز درس ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم، قرآن کی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سادے اور آسان تعبیر کے ساتھ یہ بتایا کہ مذاہب تو دنیا میں بہت ہیں اور مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان خارجی تعلقات سے اپنے آپ کو یکسو کر لیتا ہے، دنیا کے مشاغل سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے، دنیا کے کاموں سے فارغ ہوتا ہے، تو انسان کے اندر خود ہی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے مجھ کو بیماری سے بچا رکھا ہے، جس نے مجھ کو حالات سے بچا رکھا ہے اور جس نے بغیر مطالبے کے زندگی کی ہر سہولت ہمیں عطا کی ہے، آخر وہ کون سی ذات ہے؟ تو ذہن کے اندر، طبیعت کے اندر فطری طور پر الہ اور معبود کو ڈھونڈنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر دل میں یہ داعیہ ہوتا ہے کہ جو بھی وہ ذات ہے، اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اتنی سہولتیں ہمیں دی، اتنے اسباب ہمیں دیے، یہ آرائشیں دی، ہم اس کے سامنے احساس شکر بجا لائیں، ان کا ہم شکر ادا کریں، ان کے ہم احسان مندی کو ظاہر کریں، تو پھر انسان معبود کی تلاش کرتا ہے، اپنے خدا کو تلاش کرتا ہے، اپنے بنانے والے کو تلاش کرتا ہے۔ اس تلاش کے طریقے میں انسان کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اب اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کی تلاش کرنا، اللہ تک پہنچنا، جب تک کوئی بتانے والا نہ ہو تو دنیا کے اندر تو بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے ذہن سے، اپنی اپنی طبیعت سے کوئی راستہ چل رہا ہے، دیکھا یہ تو عجیب چیز ہو رہی ہے کہ مطلب جو چیز عام طور سے ہو رہی اس سے ہٹ کے یہ چیز ہو رہی ہے، یہ تو بڑی عظیم ہے، اتنا بڑا سمندر ہے اور اتنی بڑی وسعت اس کے اندر ہے اور اتنی طاقت اس کے اندر ہے، اسی کو بڑا سمجھا، خدا سمجھا، وہیں سر جھکا دیا۔ راستہ چلتے اس نے دیکھا کہ یہ آدمی یہاں گیا تھا اور یہاں سے اس کی مراد پوری ہو گئی، یہی معبود ہے۔ تو دنیا کے اندر مذہب کی تلاش اور جستجو کی کیفیت اور اس کی ماہیت تو ہر طبیعت میں ہے، تلاش کے راستے دنیا میں الگ الگ ہیں، اسے لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو خود اس اللہ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے
انہی انسانوں میں سے کچھ اشخاص کو اور کچھ پاکیزہ طبیعت لوگوں کو چنا جن کو انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسل دنیا میں آئے، انہوں نے صحیح تعارف کرایا، طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر جو الہ اور معبود کے جستجو کی اللہ نے طاقت رکھی تھی اور جو اس کے اندر کیفیت رکھی تھی، اس کیفیت کو صحیح سمت عطا کیا کہ یہ صحیح سمت ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے، احببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ مخلوق کی پیدائش کا اصل مقصد ہے معرفت خداوندی، لیکن اللہ کو پہچاننے میں دنیا کے اندر مشاغل، دنیا کے اندر مختلف طریقے، دنیا کے اندر مختلف مذاہب، لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، تو اللہ نے خود ہی اس کا انتظام فرمایا، اپنے انبیاء اور رسول بھیجے۔ انبیاء اور رسول نے صحیح راستہ بتایا اور صحیح طریقہ بتایا کہ یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اسی راستے کو مذہب اور دھرم کہا جاتا ہے۔ اب اسی مذہب اور دھرم کی صحیح تعبیر کے لیے، صحیح تفسیر کے لیے، صحیح تشکیل کے لیے انبیاء اور رسول آئے۔ انبیاء اور رسول کے بعد جو ان کے ماننے والے پیروکار تھے، علماء دین اور ہر مذہب کے جو بانی مبانی ہوتے تھے، وہ آئے اور اللہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ بتایا۔ ابھی آپ کے سامنے اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا پہلا سبق، اس کے اندر یہی ہے مذہب کی اصل حقیقت۔ مذہب کی حقیقت کیا ہے؟ مذہب کس کو کہا جاتا ہے؟ مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ اسی پر اس پہلے سبق میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ کہا گیا، مذہب نام ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ مذہب نام ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ اب ان اسباب کی تفصیلی تدریس اور تفصیل سے سمجھانا ہمارے بہت ہی مشفق، بہت ہی محسن ہمارے کرم فرما مفتی سفیان صاحب چترویدی دامت برکاتہم ہمارے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں اور پرانے اور دیر تعلقات ہمارے ہیں۔ ہم لوگ ایک ساتھ ہی مہاراشٹر مدرسہ مفتاح علوم ہندوستانی مسجد میں پڑھاتے تھے، وہیں سے ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ الحمدللہ وہ سلسلے درس چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس درس کو بے انتہا مقبول فرمائے۔ آپ جو حضرات اس سے جڑے ہوئے ہیں، خوب آپ فیض اٹھائیں، بہت اس وقت اہم ضرورت ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو دین اور مذہب کے ذمہ دار کہلاتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اس کام سے جڑیں اور اس کام کی اہمیت کا خود احساس اپنے اندر پیدا کریں اور دوسروں کے اندر بھی اس احساس کو اجاگر کریں۔ اس وقت ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر اسلام کی صحیح ترجمانی کی بہت شدید ضرورت ہے۔ جب تک اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں ہوگی، لوگ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اسلام بہت ہی صاف ستھرا شفاف مذہب ہے، اس کے اندر بڑی چاشنیت ہے، بڑی مٹھاس ہے، لیکن جب تک اس کی چاشنیت اور مٹھاس کو، اس کی صفائی ستھرائی کو لوگوں میں بیان نہیں کی جائے گی تو لوگ کیسے متوجہ ہوں گے؟ تو مفتی سفیان صاحب نے جو کام شروع کیا ہے، یہ بہت ہی مدح سرائی اور بہت ہی قابل تعریف کام ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کے اس عمل کو بے انتہا قبول فرما کر مخلوق میں انتہائی محبوب اور اس کام کو عام فرمائے اور ہر ایک کو اس درس سے، اس سبق سے فیض یاب ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الغرض اس کتاب کا پہلا سبق ہے مذہب کی اصل حقیقت۔ مذہب نام ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ معلوم ہو، انسان کس طرح اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا؟ اللہ کی مرضیات کو پہچاننا، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہر انسان کا پہلا مقصد ہے۔ دنیا تو جیسی بھی ہی گزر جائے گی، لیکن دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی اللہ نے رکھی ہے،
اس زندگی میں اسی انسان کو کامیابی ملے گی جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر گیا ہوگا۔ لیکن بعض لوگوں نے چند رسومات کے بعض موقع پر ادا کر لینے کا نام مذہب سمجھ رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کو بتانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، لیکن ان کے جانے کے بعد ایسا ہر ملک اور ہر قوم میں ہوتا رہا کہ مذہب کے اولین پیرو اخلاص کے ساتھ مذہب کے عقائد و اعمال کو قبول کر لیا کرتے تھے، مگر ان کے بعد مختلف طبائع اور رجحانات اور مختلف اذہان و تصورات کے لوگ پیدا ہوتے اور مذہب کے سیدھے سادے عقائد و اعمال میں طرح طرح کی ترمیم پیدا کر لیا کرتے تھے۔ یہی سب اسباب ہوئے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا سابقہ کتابیں تورات، زبور، انجیل، یہ سب تحریفات کی شکار ہوئی اور ان کے ماننے والے گمراہیت میں پڑ گئے، تبدیلیاں کر دی۔ جو اللہ کا صحیح حکم تھا اس کو ہٹا کر اپنی مرضی کے مطابق حکم کو اس کے اندر ڈال دیا۔ لیکن یہ آخری مذہب اور آخری کتاب قرآن مقدس، اللہ کا آخری پیغام، اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس لیے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے اندر ایک حرف، ایک نقطہ، ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگی۔ ظاہر ہے سیدھی سادی بات کے میم میخ کا دروازہ کھلتا اس طرح تھا کہ مذہب کا اعتقادی حصہ مادی اور حصی عقلیات سے ماورا ہوتا ہے، مثلا خدا کی ذات و صفات کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ اس نے کائنات کو کیسے پیدا کیا، انسانیت کا آغاز کیسے ہوا، مرنے کے بعد کے حالات، اور اس طرح کی دوسری باتیں مادی اور حصی عقل سے سمجھی نہیں جا سکتی، مذہب کے اعتماد پر ہی مانی جا سکتی ہیں۔ لیکن عقل کے مدعیوں نے اتنی موٹی بات نہ سمجھی اور ان باتوں میں عقل کو دخل دے کر مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا۔ چونکہ ان مفکرین و فلاسفہ کو مذہبی پیشوائی کی حیثیت حاصل تھی، اس لیے ان کے صحیح اور غلط افکار و تصورات رائج ہو گئے۔ اب یہ جو غلطیاں اور مذاہب کے اندر بے شمار حقائق کو تبدیل کر کے فرضیات کو داخل کر دیا گیا ہے، جب تک فرضیات سے حقائق کو الگ نہ کیا جائے، غلط کو صحیح سے الگ نہ کیا جائے، صحیح کی تشریح توضیح نہ کر دی جائے اور غلط کو غلط بیان نہ کر دیا جائے، تب تک لوگوں میں ایک شک رہتا ہے، کنفیوژن رہتا ہے کہ آخر صحیح بات کیا ہے، مذہب کی صحیح تعلیم کیا ہے۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس جتنی لیاقت اور صلاحیت ہے، جن کے پاس جتنا علم ہے، اس علم کے مطابق مذہب اسلام کی صحیح اشاعت اور اس کی صحیح تبلیغ کا ذمہ اپنے ذمے لے اور اس کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اس فرض کی ادائیگی کے لیے اللہ منتخب فرمائے، کامیابی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دارین کی تمام وسعتوں سے ہمیں نوازے۔ صدق اللہ العظیم۔ شکریہ، جزاکم اللہ احسن جزا۔ Please like, subscribe and share. Thanks, Jazakallah. عالمی دعوتی و تربیتی چترویدی کورس کے لیے رابطہ کریں مفتی سفیان ندوی چترویدی۔